اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حج کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ لوگوں پر کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ عز و جل قد فرض علیکم الحج، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، تو تم حج کرو۔ تو ایک صحابی جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یہ سوال انہوں نے 3 بار پوچھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ ہر سال فرض ہو جائے گا، تو تم مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی تم مجھ سے ایسے سوالات نہ کرو جن کے بارے میں اگر میں جواب دے دوں، ہاں میں کہہ دوں، تو وہ تمہارے اوپر فرض ہو جائے اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ صرف اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ سوالات بہت کرتی تھی، الٹے سیدھے سوالات پوچھتی تھی اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتی تھی۔ تو سوال کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن ایسے سوالات نہیں ہونے چاہیے جو بیکار ہو، بیجا ہو، بغیر کسی وجہ کے پوچھے جائے، یا پھر جن سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ آ کر پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ اس سوال کا کیا فائدہ؟ وہ جان لے یا نہ جانے تو اس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ تو ایسے سوالات، بیکار کے سوالات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ یہ وحی کا زمانہ تھا، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہر سال فرض ہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتی، یا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہر سال حج کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار اگر طاقت ہے، اس میں اللہ نے بیان کیا من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی راستے کی طرف یا راستے کی طاقت رکھتا ہو، جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا یا اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ راستے کی طاقت رکھتا ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کا انتظام ہو اور راستے کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو، یا جب تک وہاں پر رہنا ہے حج کے دنوں میں اتنے دنوں تک کے لیے سواری اور کھانے پینے کا انتظام ہے، تو وہ آدمی حج کر سکتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہے۔ اس وقت کے زمانے میں صحابہ کرام اونٹ سے جاتے تھے، سفر کرتے تھے اور اونٹ سے جا کر حج کرتے تھے، پھر وہ راستے میں اپنے لیے کھانا لے کر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر کوئی کھانے پینے کا انتظام کوئی خاص نہیں تھا اس وقت مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یمن کے کچھ لوگ تھے جو حج کرنے آتے تھے اور وہ اپنے ساتھ میں کھانا پینا نہیں لاتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ ایسا مت کرو، ہے نا، ان سے کہا کہ تم لوگ ایسا مت کرو، تم لوگ اپنے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان لایا کرو۔ تو وہ آدمی، اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے جو راستے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی سواری کے یا سفر کے خرچے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جتنے دنوں تک وہ حج کے لیے جا رہا ہے اتنے دنوں تک جو بھی اس کے ذمے میں ہے، جو اولاد ہے یا بیوی بچے جو بھی ہے، اس کے ذمے میں جو ہے، جو اس کے خرچے سے پل رہے ہیں، ان کے پاس اتنا کھانا پینا ہو کہ اس کے لوٹنے تک کوئی بھی دقت نہیں ہوگی، تو ایسا آدمی حج کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے اور آپ حج کرنے کے لیے نکل جائیں، ایسا نہیں، ایسا منع کیا گیا ہے۔
ہاں جو آپ کے ذمے میں ہے، آپ کے لوٹنے تک، حج سے واپس آنے تک وہ آرام سے کھا پی کر رہ سکتے ہیں، پھر تو آپ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک ہی بار فرض کیا ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ بار بار حج کرنے جائیں تو صرف پہلا ہی جو ہے وہ فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد میں جو حج ہے وہ آپ کے لیے سنت ہے یا نفل ہے، اور یہ ثواب جو ہے اس کا ظاہر سی بات ہے وہی ہے۔ ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا ایمان کے ساتھ میں اور ثواب کی امید کے ساتھ میں، اور جس نے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کی، گالی گلوچ نہیں کی، ہے نا، اور اگر بیوی کے ساتھ گیا ہے تو اس میں پھر اس نے بیوی کے ساتھ تعلق نہیں بنایا، سنبندھ نہیں بنایا، تو ایسی حالت میں جب وہ لوٹے گا حج کے بعد میں تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اس بچے کی طرح لوٹے گا جو ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے پہلے دن، اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل معصوم ہوتا ہے گناہوں سے۔ ایسے شخص کی طرح لوٹے گا، ایسے بچے کی طرح لوٹے گا وہ آدمی جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے کہ انسان بالکل ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر حج سے واپس آتا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوسری زندگی دی ہے، اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو گئے، اب وہ بالکل گناہوں سے دھلا دھلایا ہو گیا اور معصوم ہو گیا، اور اب اس کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آگے کی زندگی بھی جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے، تاکہ بالکل گناہوں سے پاک ہو کر وہ آدمی اللہ کے پاس جائے، اللہ سے ملے۔ حج جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج کے اندر جو سعی کیا جاتا ہے، صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑا جاتا ہے، جو پہاڑ ہے دونوں، وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ہاجرہ اس وقت جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور پیاس سے وہ تڑپنے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں پہاڑوں کے چکر لگائے، 7 چکر دونوں پہاڑوں کے لگائے، 14 چکر لگائے، اور بیچ میں وہ جگہ بھی تھی جہاں پر وہ تیز دوڑتی تھی۔ تو آج وہاں پر میلین اخضرین اس کو کہا جاتا ہے، 2 ہری لائٹیں لگائی گئی ہیں جہاں پر تیز دوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری سنت حج کی کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے بچے کی سنت ہے۔ حج کے اندر جو رمی کی جاتی ہے، یعنی کہ کنکری مارا جاتا ہے، مزدلفہ سے کنکری لے کر آتے ہیں اور مینا کے اندر 3 دن میں 3 شیطانوں کو یا جو دیوار ہے اس پر کنکری ماری جاتی ہے، 7 کنکری۔ یہ بھی کس کی سنت ہے؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، کس لیے؟ قربانی کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے، تو شیطان ان کو 3 جگہوں پر ملا تھا، اور شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، شیطان کو 7 کنکری چلا کر مارا۔ اسی کی سنت میں آج حاجی بھی کیا کرتے ہیں؟ کنکری مارتے ہیں، مینا کے اندر رمی کرتے ہیں، جمرات جو ہوتے ہیں، جمرہ عقبہ، بڑے چھوٹے اور اس سے چھوٹے کو۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر قربانی کرنا، یہ عین ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے، کس لیے؟ ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے جاری کر دیا لوگوں کے اندر۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں یا پھر حاجی جو قربانی کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ حج جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے تمام طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا ایسا آدمی جو حج کی طاقت تو رکھتا ہے، جس کے پاس پیسے تو ہے لیکن وہ جانے کی طاقت نہیں رکھتا، سفر کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے حج کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حج میں لبیک عن شبرمہ کہہ رہا ہے، یعنی ایک اور شخص ہے جو اس کا بھائی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے؟
جس کی طرف سے تم لبیک کہہ رہے ہو۔ ہم لوگ جب حج پر جاتے ہیں یا جو بھی حج پر جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر۔ لبیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ جو شخص گئے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک عن شبرمہ، دوسرا شخص کا نام لے کر کہ میں اس کی طرف سے حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ شبرمہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی طرف سے کیوں حج کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے یا مریض ہے اور وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے خود اپنی طرف سے حج کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر اس کے بعد میں کیا کرنا؟ اپنے بھائی کی طرف سے یا شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ تو اگر کوئی شخص دوسرے کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس نے خود حج کیا ہو۔ یا پھر جو آدمی یہ چاہتا ہے، جو ضعیف ہے، کمزور ہے، اپاہج ہے، نہیں جا سکتا، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے حج کا ثواب ملے، تو وہ اپنے پیسے کو کسی ایسے آدمی کو دے دے جو پھر کیا اس نے حج کر لیا ہو، اور وہ آدمی جا کے اس کی طرف سے حج کرے، تو اس کو ثواب وہی ملے گا جو حقیقت میں کوئی شخص اپنی طرف سے حج کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی موت ہو گئی ہے، وہ حج کی طاقت رکھتا تھا لیکن وہ مر گیا اور حج نہیں جا سکا، تو پھر اس کے جو وارث ہیں، جو اس کے بچے ہیں، جنہوں نے اس کے مال کی وراثت لی ہے، دولت کی وراثت لی ہے، ان کے اوپر ضروری ہے، ان کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح سے قرض کو ادا کرنا فرض ہے، مثال کے طور پر مان لے کہ آپ کے ابو ہیں، وہ حج کی طاقت رکھتے تھے لیکن حج نہیں کر سکے، وہ جا نہیں سکے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹا آیا ہے تو بیٹے کے اوپر فرض ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کا اگر قرض باقی ہے تو وہ قرض اس کے مال میں سے دے، قرض کے پیسے واپس کرے اس کے مال میں سے، باپ کے مال میں سے، اسی طرح اس کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرض یعنی حج بھی اس کے مال میں سے کرے۔ یہ اس کے وارثین پر فرض ہے، جو اولاد ہیں اس کے اوپر فرض ہے۔ کب؟ جب یہ مال اس کے باپ کا ہو، یا پھر مال اتنا ہے کہ جس کے ذریعے سے حج اس کے اوپر فرض ہوتا تھا، تب ایسی صورت میں دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یہ حج تو فرض ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے صاف طور سے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنا، دوسری نماز، اور تیسری زکوٰۃ، اور چوتھی روزہ، اور 5ویں نمبر پر حج ہے۔ یا پھر بعض لوگوں نے بعض حدیثوں میں چوتھے نمبر پر جو ہے یہ حج ہے اور 5ویں نمبر پر روزہ ہے۔ تو ایک طرح سے کہیں کہ حج جو ہے یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ جس طرح سے نماز اور زکوٰۃ اور روزے کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اور کلمے کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتعجل، کہ اس کو جلدی سے کیا کر لینا چاہیے؟ حج کر لینا چاہیے، بیکار کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک ماحول یہ ہے کہ ہم بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے تب حج پر جائیں گے۔ جوانوں کو منع بھی کرتے ہیں لوگ کہ جوان ہو اور تم حج کرنے جا رہے ہو، جوانی میں حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کا کہاں سے یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ حالانکہ جو ہے یہ حج جو ہے یہ معجل ہونا چاہیے، یعنی جلدی ہونا چاہیے۔ جب آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا فوراً وہ جا کر کیا کر لے؟ حج کر لے، ورنہ بعد میں پتہ نہیں اس کی کیا حالت رہے کیا حالت نہ رہے۔ تو پہلے تو وہ کیا کر لے؟ حج کی قیمت معلوم کر کے رکھے، اتنا پیسہ ہو جائے، اور جو میں نے شرط بتائی ہے کہ گھر والوں کی بھی، جو گھر والوں کا خرچہ اٹھ جائے، اس کے بعد میں جب اس کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں تو آدمی حج کر لے، اس لیے کہ اس کے اوپر فرض ہے۔ نہیں کرے گا، بعد میں اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ زندگی بھر حج نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر اس نے اسلام کے ایک رکن کو توڑ دیا، ایک رکن کو چھوڑ دیا، اب اس کو گنہگار ہوگا شخص، اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس نے انکار کیا، انکار میں نے بتایا اس کے بارے میں کہ انکار آدمی ایک تو اپنی زبان سے بھی کرتا ہے اور ایک اپنے عمل سے بھی کرتا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ حج فرض ہے ہی نہیں، میں حج کروں گا ہی نہیں، تو وہ تو کافر ہے، سیدھا سیدھا کافر ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے، وہ کوئی آدمی انکار تو نہیں کر رہا ہے
لیکن اس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر رہا ہے، تو عمل سے انکار کر رہا ہے، تو ایسا آدمی بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔